بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا والثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووضيعه وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب بألسنتهم يعوتونه ما ضرت معايشهم وإذا محسوا بالبلاء صلى الديانون. صلوات علی محمد. بزرگان محترم عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء کے اس نورانی کلام کی روشنی میں جو گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے، اس کا آخری مرحلہ اس خود سرکار نے یہ فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور یہ دین تو صرف ایک زبانی مزہ ہے، اور جب تک دنیا کی زندگی کو یہ گھیرے رہتی ہے، دنیا کی زندگی کو چلاتے یہ دین چلاتا ہے، تب تک تو یہ دین سے جڑے رہتے ہیں. اور جیسے ہی کسی بلا اور امتحان میں آتے ہیں تو دینداری کم ہو جاتی ہے، دیدار کم ہو جاتے ہیں. یقیناً آپ حضرات مسلسل 9 دن سے اس گفتگو کو سن رہے ہیں کہ انسان فطری طور پر فطرتاً دیندار ہے. یہ انسان بے دین نہیں پیدا ہوا ہے، یہ دیندار پیدا ہوا ہے، اور یہ چاہتا بھی نہیں کہ بے دین اور سرکش ہو جائے، لیکن باہر کی طاقتیں ایسی آتی ہیں، عوامل و اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ انسان اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنی بھی آخرت خراب کرتا ہے، دوسروں کی بھی آخرت برباد کرتا ہے. اور آپ کے سامنے میں نے تقریباً 8 باتوں کو عرض کیا، اشارتاً ان کا ذکر کرتا جاتا ہوں کہ سب سے اہم چیز جہالت ہے. یہ جاہل ہونا انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. جب انسان جاہل ہوتا ہے تو اس کو یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ یہ اپنے دین کے مطابق عمل کر رہا ہے یا بے دین ہے. نقصان پہنچاتا ہے یہ اپنے دین کو. اور اسی طریقے سے جب انسان بغیر سمجھے بوجھے کسی کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، جسے ہم اندھی تقلید کہتے ہیں، تو یہ اندھی تقلید بھی انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، بے دین بنا دیتی ہے انسان کو اندھی تقلید، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تیسری چیز، جو چیز انسان کے دین کو تقریباً ختم کے قریب لے جا رہی ہے، وہ آج کی دنیا میں بہت زیادہ ہے، وہ دین کا صحیح علم حاصل نہ کرنا ہے. احکام کے دین کے احکام، دین کے مسائل، ان کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونا ہے. نہیں معلوم کہ قضاء و قدر کیا ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں. اچھے خاصے انسان
اپنے آپ کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، اپنے دین کو برباد کر دیں گے یہ کہہ کے کہ تقدیر میں یہی لکھا ہے، مقدر یہی تھا۔ یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ نہیں معلوم انسان کو کہ تقدیر کیا ہے، نہیں معلوم انسان کو، یعنی معلوم نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ سارے مسائل آسان ہیں۔ انسان بہت سے مسائل دین کے جو انسان کو معلوم ہونا چاہیے نہیں معلوم ہے، شفاعت کا مسئلہ، توسل کا مسئلہ نہیں معلوم، نظر و نیاز کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے ہیں، ان کا نہ جاننا انسان کے لیے سبب بنتا ہے کہ انسان بے دین ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ دیندار انسانوں کا، جو متدین اور دیندار انسان ہیں ان انسانوں کا دین کے خلاف عمل کرنا ہے۔ جب کوئی دیندار کسی بے دینی کے عمل کو انجام دیتا ہے تو بہت بڑا نقصان دین کو پہنچتا ہے۔ جو دین کے ذمہ دار ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جب وہ بے دینی کا عمل انجام دیتے ہیں تو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ پانچویں چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذمہ داریوں پہ عمل نہ کرنا، اپنی ذمہ داریوں سے فرار کرنا۔ شریعت نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں دی ہیں؟ شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اسے ادا کرو، والدین کا کیا حق ہے اسے ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ ساتھ معاشرے اور سماج کا کیا حق ہے ادا کرو۔ ساری انسانوں کی ہر زندگی کے ہر موڑ پہ ایک ذمہ داری بیانی ہے۔ آزاد نہیں ہے انسان، لاوالی نہیں ہے انسان، یہ ذمہ دار انسان ہے۔ لیکن جب انسان اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کرتا ہے تو خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دین کو خراب کر رہی ہیں، یہ سب عملی چیزیں ہیں۔ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کیا ہے حدیث اور روایت کی روشنی میں، عارضی لمبی آرزوؤں کا طالب ہونا، جب انسان اپنی لمبی دور دراز کی آرزوؤں میں ڈوبتا ہے تو انسان کھو بیٹھتا ہے، آخرت کو کھو دیتا ہے، دین کو کھو دیتا ہے۔ اپنی خواہشات نفسانی میں جب انسان ڈوبتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے۔ مولا کائنات کی وہ حدیث جو میں نے نہیں پڑھی تھی، یہی کہا کہ من اتبع ہواہ آخرتہ بدنیا، جس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کیا اس نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے بیچ دیا۔ یعنی دنیا تو اس نے لے لیا، دنیا خرید لیا، جمع کر لیا، لیکن اپنی آخرت برباد کر بیٹھا، دین برباد ہو گیا۔ اور آٹھویں چیز جو کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا میں نے کہ انسان کے دوست اور احباب، اگر دوست اچھے ہیں تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہے، اگر دوست خراب ہے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے۔ زندگی ایک ہی ہے، تجربہ بار بار نہیں ملتا ہے۔ ہمیشہ انسان کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں کہ جس میں دیکھا ہے انسان نے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان سوچتا ہے کہ فلاں سے فلاں سال تک ہم نے فلاں سے دوستی کیا تو ہمیں کیا ملا، فلاں سے فلاں سال میں ہم نے فلاں سے دوستی کیا تو ہمیں کیا ملا۔ انسان اپنے دوست کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کس نے اس کو دین پہ باقی رکھا، کس نے اسے دین سے دور کیا۔ یہ 8 چیزیں آپ کے سامنے عرض کیا۔ نبی چیز جو انسان کے دین کو برباد کرتی ہے وہ ضدی بنا ہے، انسان کا تعصب ہے، جو انسان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے، یہ تعصب اور ضدی بنا انسان کو بے دین بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ انسان کو بے دین بنا دیتا ہے یہ ضدی پنا انسان کا۔ قرآن مجید نے نہ جانے کتنے نمونے بیان کیے ہیں اس چیز کے کہ انسان کیسے بے دین ہوتا ہے۔ صرف جہالت کی بنیاد پر، اندھی تفریق کی بنیاد پر یہ انسان تعصب کرتا ہے، ضد پہ رہتا ہے۔ سورہ جناب نوح کے بارے میں جناب نوح خداوند عالم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، خدایا میں نے ان کو بلایا، انی دعوتہم، ہم نے ان کو بلایا لتغفر، تاکہ ہم ان کے لیے مغفرت طلب کریں، لیکن نہیں آئے وہ، بلکہ انہوں نے کیا کیا، جعلوا، یعنی انہوں نے اصابعہم فی اذانہم، ہماری باتوں کے بدلے میں انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی۔
اپنے اوپر لباس کپڑے ڈال لیے اس طریقے سے کہ یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں خدا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ نوح تبلیغ کر رہے ہیں لیکن نہیں، کس بنیاد پر؟ صرف ضد کی وجہ سے کہ بات نہیں ماننا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں یہ سورہ نوح میں ہی ہے کہ جو بتوں کی تبلیغ، جو بتوں کی جو پیروی کر رہے تھے اس بنیاد پر قولوا لا تذرن مع آلهتكم، صاف صاف اعلان کیا کہ دیکھو، یعنی جو جناب نوح جو ان کے بزرگ تھے، سردار جو ان کو بلاتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، بتاتے تھے ان کو مطالب کو، تو سیدھے جا کے اپنے والوں میں بجائے اس کے کہ جناب نوح کی باتوں کو بتائیں کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے، توحید کے کلمے کو بتا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ جا کے وہاں پر کیا کہتے تھے؟ اپنے خداؤں کو چھوڑنا نہیں، لا تذرنا، باقاعدہ مخصوص ناموں کو لیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا ہے اور کس طریقے سے پیش کیا ہے، جن کلمات کو خود جو بتوں کے نام ہیں، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا نسرا، کہ ان بتوں کو نہ چھوڑنا۔ کس بنیاد پر؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف قرآن مجید کی آیتیں اگر مربوط آیتوں کو دیکھیں تو اس میں صرف ایک ہی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے یہ اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے۔ تیسری آیت جو میں نے آپ کے لیے انتخاب کی ہے وہ جناب عاد کے، یعنی قوم عاد کے بارے میں جو نبی آیا ہے، قوم جناب عاد کے جو خود ماننے والے تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی اور انہوں نے بھی وسیلے جہالت کی گفتگو کی ہے۔ جس وقت ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بات مانو، توحید کی طرف آ جاؤ، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت صادقین۔ سیدھے سیدھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آ کے ہم سے یہ کہہ رہے ہو، یہ باتیں لا کے بیان کر رہے ہو کہ ہم یہ خدا کو مانیں، ہم چھوڑ دیں اپنے ان خداؤں کو، ہم ان کے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں کہ ما کان یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو تم جو وعدہ کر رہے ہو اسے کر کے دکھاؤ۔ یعنی آپ دیکھیے، نبی تبلیغ کر رہا ہے، نبی بتا رہا ہے کہ خدا کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، لیکن انکار کس بات سے ہے کہ ما کان یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے اسے چھوڑ دیں۔ صرف باپ دادا کی جو باتیں ہیں اس کی بنیاد پر یہ اس طریقے کی گفتگو کی جا رہی ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ خود نمرود اور نمرودیان سے جو گفتگو کی جناب ابراہیم نے، اس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بتوں کو بنا رکھا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں جو اپنی قوم والوں کا یہ تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ جب یہ سب کچھ کہا تو کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان آیتوں میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جناب ابراہیم ان کے سامنے جا کے پوچھ رہے ہیں، اتنا تو بتاؤ، هل يسمعونکم، کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ بتوں کے سامنے جناب ابراہیم جا کے کھڑے ہیں، پورا قصہ قرآن کا میں موجود ہے کہ کس طریقے سے جناب ابراہیم تبلیغ کر رہے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑا سب کچھ۔ لیکن شروع کے مرحلے میں جب ان سے کہا اتنی تکلیف میں تو صرف یہی بات کر رہے تھے، هل يسمعونکم، کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ کہ تمہیں صرف اذا تدعون، جب تم انہیں بلاتے ہو، اور ينفعونکم، کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور يضرون، یا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یعنی ان بتوں سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، ان بتوں سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، یہ تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں، کچھ بھی تو ہو تو بتاؤ۔ کچھ نہیں، ایک ہی جواب سب کا تھا، صرف یہی کہ ہم نے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم اپنے باپ دادا کو پاتے تھے ایسا کرتے ہوئے تو ہم کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اتنا زیادہ انسان جب جہالت میں رہتا ہے، یعنی صرف جہالت کی وجہ سے کہ انسان
جاہل اور گمراہ رہتا ہے، اتنا موٹا پردہ پڑ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ ہدایت کی روشنی پہنچتی ہی نہیں دلوں کے اوپر کہ انسان خدا کی طرف آئے، توحید کی طرف آئے۔ یہ آیتیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، خود جناب ابراہیم کی اور دوسرے سارے نبیوں کی زیادہ تر جو مخالفت کی گئی ہے، ان کی مخالفت صرف اور صرف اسی بنیاد پر ہے کہ ان میں سے سب نے یہی کہا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے تو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں۔ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو نبی کریم کے سامنے جو پیش آئے حالات، اس میں نبی کریم نے یہی فرمایا کہ اس طریقے سے خود قرآن مجید کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ نبی کے زمانے میں جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ آ کے کیسے بیٹھتے تھے نبی کے سامنے، آ کے بیٹھتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے۔ شان نزول میں نام لکھا ہوا ہے باقاعدہ، ابو سفیان تھے، کچھ اس کے اور ساتھی تھے، وہ آ کے بیٹھتے تھے نبی کی بس میں اور تھوڑا تھوڑا دور ہوتے تھے، پھر اس کے بعد کہتے تھے کیا کہہ رہے تھے نبی، کیا کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ اِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو سب گڑھی ہوئی داستانیں ہیں جو پرانے لوگوں کی گھر گھر کے واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ذرا سا بھی نہیں غور کر رہے ہیں کہ نبی کریم اگر گھر کے بتا رہے ہیں تو ذرا تمہیں خود کیوں نہیں معلوم یہ باتیں، یہ پرانے قصے جس کو تم کہہ رہے ہو، قصے کسی ایک واقعے کو تو بتاؤ کہ تم نے کبھی سنا ہو۔ ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ جو پشتوں پہلے کی ہیں، نہ جانے کتنی نسلیں پہلے کی ہیں، وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں اسی کے لیے سورہ انعام کی 25 آیت ہے کہ یستمع الیہ، ایسے ہیں یہ کہ آنکھ آپ کی باتوں کو بغور سنتے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم، لیکن اب ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سن سکیں، ان کے کانوں کے پردوں کو بھاری بنا دیا ہے۔ اور جب وہ ساری آیتوں کو دیکھیں، آپ ان کے سامنے کچھ آیتوں کو بھیج رہے ہیں، وہ ہر آیت کو دیکھ لیں آپ کی لا یؤمنون بہا، تو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لانے والے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب یہ آپ کے پاس آئیں گے تو جھگڑا بھی کریں گے، یہ جھگڑا بھی کریں گے اور اپنی کٹھوجتی بھی کریں گے، یجادلون کا مجادلہ کریں گے، کٹھوجتی کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے یہ سب کیا پرانی باتیں سنا رہے ہو۔ اور فرما رہے یہ نبی کریم کے دور کے لوگوں کا حال ہے، اور فرما رہے ہیں تقریباً کچھ ایسے ہی ملتے جلتے حالات ہمارے معاشرے کے بھی کہے گئے ہیں کہ جب ان کو واسطہ دیا جاتا ہے کہ فلاں امام کا یہ واقعہ ہے، فلاں نبی کا یہ واقعہ ہے، فلاں صحابی کا یہ واقعہ ہے، فلاں عالم کا یہ واقعہ ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے باتوں کو لائیں گے، گڑ کی کتابوں کو لا کے دکھائیں گے جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، ایسی روایتیں لا کے دکھائیں گے کہ جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ مزاج ہمارے جوانوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں، اچھی باتیں نہیں سننا ہے۔ نبی کے جیسے نبی کے دور میں یہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے وہی کرنا ہے جو یہودی کرتے تھے۔ بھئی یہودیوں کا مزاج کیا تھا؟ یہودیوں کا مزاج یہ تھا کہ جب تک نبی مبعوث و رسالت نہیں ہوئے تھے تو توریت کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے ان کے عالم گھوم گھوم کے سنایا کرتے تھے، گھوم گھوم کے سنایا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، روایت میں ملتا ہے تاریخ میں کہ نبی کے نام پہ قسمیں کھایا کرتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے تو قسمیں کھا کے نبی کے نام کے اس سے جھگڑوں کو سلجھاتے تھے۔ مالی مسئلہ ہو جائے، کسی کا آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے، سب یعنی جہاں پر بھی کسی دین کی حقیقت کی کوئی بات ہو، خدائی گفتگو ہو، تو وہاں نبی کا نام لے کے باقاعدہ قسمیں کھا کے مسائل حل کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ لیکن جب نبی آیا تو انکار کر بیٹھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب اسماعیل کی نسل سے نہیں تھے، نبی اسماعیل کے نسل سے تھے۔ یہ تعصب یہ قوم کی، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، تو ماننے سے انکار کر دیا۔ جبکہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے تھے نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
اس سے اچھی مثال انسانی ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اور قرآن کیا دے سکتا ہے؟ بھائی جتنے ہیں جو بھی ماں باپ ہیں یہ بتائیں کہ اپنے بیٹوں کو کس طریقے سے پہچانتا ہے؟ ہر ماں ہر باپ خدا نہ خواستہ اگر کسی وجہ سے ماں کی آنکھ کی بینائی چلی جائے تو بھی بچے کو آتا دیکھ کے کہیں بھی چلتا پھرتا دیکھ کے یہ سمجھ جاتی ہے، خوشبو مل جاتی ہے، ان کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ آنکھ نہ ہونے کے باوجود بینائی ختم ہو جانے کے بعد یہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے۔ باپ جانتا ہے کتنا قریب ہے یہ مثال انسانوں کے لیے کہ یہودی اس طریقے سے نبی کریم کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لوگوں سے بیان کرتے تھے کہ اس کا نام احمد ہوگا جب وہ آئے گا، لیکن جب آئے تو سب سے بڑی وجہ کہ ان کا انکار کیا نہیں ماننے کی یہی تھی کہ وہ اسماعیل کی نسل سے ہے اور ہم سب اسماعیل کی نسل سے نہیں، ہم بلند و برتر ہیں، لہذا کوئی دوسری، یعنی اب تک جتنے آ رہے تھے سب یہودا کی نسل سے، سب جناب یعقوب کی نسل سے جو آ رہے تھے، تو جناب اسماعیل کی نسل سے کوئی نہیں تھا، تو لہذا نہیں مانیں گے، اس لیے نہیں مانا۔ یعنی وہی جہالت، وہی تعصب جس کی بنیاد پر نقصان پہنچایا ہے تاریخ بشریت اور تاریخ انسانیت میں، اگر آپ دیکھیے غور کیجئے، اتنا زیادہ نقصان اس تعصب اور اس جہالت کے ذریعے، اس اندھی تقلید کے ذریعے پہنچا ہے اسلام کو، کسی چیز سے نہیں پہنچا ہے۔ اور آج بھی دنیا نے، یعنی دنیا جو دشمن ہے ہمارے دین کی، جو دین اسلام کی دشمن ہے، حقیقی دین کی دشمن ہے، اس نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ اگر ان کے اندر خرافات بھرنا ہے، اگر ان کو دین سے دور کرنا ہے، اگر ان کو دین کا صرف ان کو لبادہ اڑا دینا ہے، چوگا پہنا دینا ہے، دین کی حقیقت سے دور رکھنا ہے، دین کے جو روح ہے اس سے دور رکھنا ہے، تو ان کے درمیان جہالت ایجاد کرو، ان کے درمیان ایسی باتیں پھیلاؤ کہ یہ دین سے دور ہو جائے۔ دنیا اسلام کے اوپر پورا یہی پاور استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ دشمن جو آج بھی جو قسم خوردہ دشمن ہے کہ جو شیطان کے ساتھ رہتے ہوئے بالکل ہمراہ رہتے ہوئے یہودی اور عیسائی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سب کی سازش یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان خاص کر کے ان کو یہ پتہ چل چکا ہے، انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے۔ آج کے جو یہودی اور عیسائی ہیں انہوں نے بڑی ریسرچ کی اسلام کے اوپر، لیکن یہ اسلام کے ریسرچ کرنے میں دھوکہ کھا جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے جو پچھلے 40 سال 50 سال کی جو ریسرچ ہے اس میں یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ اگر دین اسلام میں کوئی ایسا فرقہ، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا دین پایا جاتا ہے کہ جو یہودی کی بنیاد، یہودیت کی بنیادوں کو ہلا دے، جو عیسائیت کو اکھاڑ پھینکے، وہ صرف شیعہ اثنا عشری ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک سوال پڑھے اسی وجہ سے جہاں پر شیعت پائی جاتی ہے ہر جگہ انہوں نے شیعوں کو ایسی تدبیریں کی ہیں کہ شیعوں کو شیعوں کے دین کے ذریعے بے دین بنایا جائے۔ یہ ہماری اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ شیعوں کو شیعوں کے دین کے ذریعے بے دین بنایا جائے۔ اتنا خلل شیعوں کا سب سے بڑا دین کا اسلحہ آزاداری ہے، آزاداری میں خرافات پیدا کی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ اس چیز سے کہ جس سے ہم زندہ ہیں، جس سے ہم زندہ ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ برجردی جن کے حرم میں قبر ہے، دشمن نے مرزا شیرازی کے بعد شیعوں کے درمیان ایک ایسا ایسی فضا قائم کی کہ جس سے
خود نجف اشرف میں تقریباً 150 افراد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مر جائیں. 150 افراد. اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مراجع کے درمیان کہ واقعاً جو اپنے کو کہہ رہے ہیں ایک پرچہ بانٹا کچھ علماء نے مل کے کہ اس کو صحیح کریں، اور اس پرچے میں کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو امتحان لیا گیا کہ جو ہمارے آج کل کے نادان نہیں سمجھتے، ہر روایت کو پیش کرتے ہیں. روایت کو لکھا گیا، کسی امام کا لکھا گیا، کسی راوی کا نام لکھا گیا. جو سلسلہ تھا صرف سلسلے کو بدل بدل کے 5 سوال تیار کیے گئے. اس 150 لوگوں میں سے یعنی تقریباً جو 155-56 لوگ تھے اس میں سے صرف 5 آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے صحیح جواب دیا. اتنا زیادہ شیعت کو کمزور بنانے کے لیے. اور پھر ان 5 نے جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا ان سب نے ایک زبان ہو کر، جب یہ ہوا کہ انہی 5 کی ترتیب ہوگی آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد، تو اس وقت سب نے یہ کہا کہ نہیں، صرف اور صرف آیت اللہ بروجردی کی ترتیب ہوگی. وہ شہر قم میں تھے، وہ منع کرتے رہے، لیکن ایسے عظیم مرجع یہ جو شاہ ایران جو فرار کیا تھا اس کا باپ جو تھا، اس نے محرم کے زمانے میں ایک اعلان کیا کہ ماتم ہوگا، جلوس نکلیں گے، لیکن ممبروں پہ مجلسیں نہیں ہوں گی. غور کیجیے گا، غور کیجیے. آیت اللہ بروجردی تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس سال محرم میں ممبروں سے تقریر نہیں ہوگی، مجلسیں نہیں ہوں گی، تو وہ مرجع تبلیغ امامہ ادار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گریہ کر رہے، بے تحاشا بہت رو رہے، گریہ کر رہے. لوگوں نے جا کے کہا جو ان کے ساتھ تھے کچھ قریبی، کہنے کہ حضور کیا بات ہے، اتنا زیادہ گریہ کیوں، اتنی کیوں لائی؟ شاہ نے عزاداری نہیں بند کیا ہے، ماتم ہوگا، مجلس ہوگی، جلوس نکلیں گے، سب ہوگی. تو اس وقت آقا بروجردی نے کہا واہ ویلا ہے، واہ ویلا. کہا اگر شیعت کے درمیان ممبر سے مجلس کو ختم کر دیا جائے تو دین مٹ جائے گا. کہا کہ واہ ویلا ہے، تم لوگ نہیں سمجھتے. شاہ کو مشورہ دینے والے اس کے انگریز مشاورین نے یہ بات بتائی ہوگی اور کہی ہے، پتہ چلا ہاں کہ یہ کہ ممبروں پہ جو علماء جا کے مجلسیں پڑھتے ہیں اس کو بند کرا دو، باقی ماتم کرواتے رہو، جو کچھ ہوتا ہے سب ہوتا رہے، نیاز بانٹو، ماتم کرواؤ، سب کچھ کرواؤ، بس مجلسوں کو ختم کرا دو. آقا بروجردی نے کہا کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا. کہا کہ 55 سے لے کے دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی جن سے تعلیم نہیں دیتی کہ جو ہمارے بچوں کو اس ممبر حسینی سے تعلیم دی جاتی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کہیں اور جائیں ممبروں سے. شاہ کے زمانے میں اس وقت تقریباً 80 سال پہلے یہ پلاننگ کی گئی کہ ختم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ممبروں پہ نہ جانا جائے. آیت اللہ بروجردی نے احتجاج کروایا اور ممبروں سے مجلس کہا تمہیں جلوس بند کرانا بند کرا دو، ماتم بند کرا، لیکن ممبر نہیں بند ہوگا. تو اب جب شاہ نے یہ دیکھا تو اب شاہ اس پر کشمکش پڑ گیا کہ ماتم کرنے والے عوامی لوگ ہیں، عوام پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اس نے واپس لیا اپنے اس حکم کو. آقا بروجردی نے اتنا بڑا احتجاج کیا، ممبر محفوظ رہے. یہی چل رہا ہے آج ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ آپ دیکھیے ممبر مجروح ہو گیا ہے، ممبر زخمی ہو گیا ہے. اس ممبروں سے کیا دیا جا رہا ہے، اس ممبروں سے کیا پڑھا جا رہا ہے. اور آپ جا کے دیکھ لیجئے خود اپنے ہمارے اسی علاقے گوانڈی میں دیکھ لیجئے شب بیداریاں کتنی ہو رہی ہیں، لیکن کیا روح پائی جاتی ہے. یو پی میں چلے جائیے، بڑے بڑے ہماری کے جلوس نکل رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، ممبر کو مجروح کر دیا گیا، ممبر کی روح کو ختم کر دیا گیا ہے. اور جب ممبر
ممبر سے دین کی باتیں نہیں ہوگی تو دشمن اپنے ارادے میں کامیاب ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر دینی تعصب بھی پایا جائے, ان کے اندر جھگڑا بھی ہو, لڑائی بھی ہو. ماتم پہ ہم لڑ رہے ہیں, ماتمی انجمنوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. کیوں لڑتے ہیں؟ جلوسوں میں لڑتے ہیں, شب بیداریوں میں لڑ رہے ہیں, سب پہ لڑ رہے ہیں, ادائی بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, سب ہو رہا ہے, لیکن روح ختم ہو گئی ہے. دشمن کامیاب ہو گیا, ہماری روح کو ختم کر دیا ہے. توجہ کریں, آپ سب بزرگ بیٹھے ہیں, ذمہ دار ہیں, جوانوں کو ہوشیار کریں, اپنے اپنے جوانوں کو یہ بات بتائیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری اس دور میں یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں, جہالت سے دور رہ کر, نادانی سے دور رہ کر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم جاہل بن کے رہ جائیں اور پھر ہمارے دین کو جو چاہے جیسے چاہے جدھر موڑ دے. ایسا نہ ہو. دشمن یہی چاہتا ہے اور ساری یہودیت اسی پہ لگی ہوئی ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے, یہودیوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ نہ سعودی عرب سے دین اسلام کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, نہ کوئی پاکستان سے, نہ کہیں سے. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر ان کو کہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف شیعوں سے پہنچ رہا ہے. یہودیوں کو ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ایران کی حکومت ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ عراق کی مرجعیت ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ لبنان کے حزب اللہ ہمیں تکلیف دے رہی ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ بحرین میں شیخ عیسیٰ قاسم ہمیں اذیت دے رہے ہیں. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ حوثی قبیلہ جو یمن میں ہے, کیا خطا ہے اس کی. آج سے چند سال پہلے تک, جب تک حزب اللہ لبنان سے ان کا رشتہ نہیں ہوا تھا, تو اس کے پہلے یہ سب 4 امام کے باندھنے والے تھے. یہ 4 امام کے باندھنے والے زیدی فرقے والے جو یمن میں تھے, کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے. لیکن پچھلے چند سالوں سے جب انہوں نے حسن نصر اللہ کو اپنا آئیڈیل بنایا تو یہ سب کے سب 12 امام کے ماننے والے بھی ہو گئے. حقیقی تعلیمات اہل بیت بھی ان کے وجود میں چلی گئی اور دنیا کو دکھا دیا. آپ دیکھ لیجئے, عالم اسلام میں کسی اور جگہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. جو بھی تکلیف ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا مال کے سامنے نہیں جھکتا, دولت کے سامنے نہیں جھکتا, عزت کے سامنے نہیں جھکتا, شہرت کے سامنے نہیں جھکتا, نام و نشان کے لیے نہیں جھکتا. اگر جھکتا ہے تو صرف اہل بیت کی خدمت کے لیے جھکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بچائیں, دین ہمارے ہاتھوں سے نہ جانے پائے. ہماری ذمہ داری ہے. میں بار بار آپ سے کہتا آیا ہوں کہ اپنے یہاں علم کو ایجاد کریں. جوانوں میں علم, تعلیم جب تک نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک جہالت نہیں دور ہوگی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے. واقعاً ہمارے مولا کو جاہل ازادار نہیں پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت انسان کو کسی بھی ہوا میں بہا لے جاتی ہے, کسی بھی دھوکے میں دھوکے لے جاتی ہے. مال و دولت, پیسہ اتنا جلدی انسان کو بے دین بناتا ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. ابھی آپ دیکھیے لکھنؤ میں باڑھ آئی ہوئی ہے ہندو بننے کی. سنی سے ہی کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی والے جو ہیں کتنے شیعہ. ابھی آج ایک فوٹو آئی, پتہ نہیں کون, میں تو جانتا بھی نہیں, ہنومان جی کی مندر میں کھڑے ہوئے. کئی ابھی موبائل سے دکھا دوں آپ کو, بالکل گلابی وہ پیلا کرتا پہنے, ہنومان کا پٹا باندھے ہوئے, اور معلوم وہ شیعہ ہے. کیا دین بنا لیا ہے. کتنا آسان ہو گیا ہے اپنے دین کو بیچ دینا دنیا کے لیے. کیا دے دیں گے یہ حکومتیں, یہ کیا دے دیں گے, کیا دیا, کس کو کیا دیا ہے کہ ہم کو دے دیں گے. کس کو دیا ہے. 20 سال افغانستان میں امریکہ نے طالبان کو خوب پالا پوسا, لیکن جب طالبان میں نقب لگا کے ان کو تھوڑی سی حقیقت بتائی گئی تو آج اس طریقے سے لاوارث چھوڑ کے چلے گئے. آپ دیکھیے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, تباہی مچی ہوئی ہے. یہ جو طالبان حکومت کرنا چاہ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ نظم قائم ہو, سب کچھ قائم ہو, لیکن جو طالبان کی جو شدت پسند اس میں جو گروہ ہے وہ باقاعدہ شیعوں پہ حملے کر رہے ہیں.
شیعوں کو مارا جا رہا ہے، اور نہیں کوئی مر رہا ہے افغانستان میں، شیعہ مارے جا رہے ہیں۔ کل جو نماز جمعہ میں دھماکہ ہوا 40 شیعہ شہید ہو گئے، 200 کے قریب زخمی ہیں۔ کسی کا اور کیوں نہیں حملہ ہوتا ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ حقیقی دین ہے، ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی اب اگر آپ عالمی سیاست نامے پہ نگاہ ڈالیے، پورے طریقے سے یہودی مشینری نے ترکی کو، آذربائیجان کو، ان ممالک کو، پاکستان کو پورے طریقے سے اپنے اسلحے دے کے، اپنا مال دے کے، چاروں طرف سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف یہ سب اکٹھا ہو جائے اور ایران کے خلاف ایران پہ حملے کر دیں۔ ان کو کیا لینا دینا ہے؟ بڑی کوششیں کی گئیں کہ عراق میں جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس وقت تک، یعنی یہ ایران کے خلاف ہو جائے، بڑی کوششیں کی گئی، لیکن وہاں پر الحمدللہ مرجعیت کی طاقت نے ان کو وہاں پر جمنے نہیں دیا۔ حالات کو دیکھیے، سمجھیے کہ کیا ہیں حالات۔ ایسے حالات کو نہ ہونے دیجئے کہ ہمارا دین چلا جائے، ایسا نہ ہونے دیجئے۔ دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں اتر کے دیکھیے کس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے حالات تھے، کیا چال چلی جا رہی تھی۔ اگر تاریخ کا دنیا ہے سیریل دیکھنے کی، جو امام حسن کی زندگی کا جو سیریل بنا اٹھا کے دیکھیے کس طریقے سے مکاریاں، چالاکیاں، کس طریقے سے عمرو عاص نے معاویہ کے ساتھ مل کر امام کے لیے جو اس نے ساری سازشیں رچی ہیں اس کو دیکھیے۔ اس کے بعد بھی آنکھ نہیں کھل رہی ہے انسان کی۔ یہ سارے قرآن کی آیتیں اور یہ سارے واقعات جو کچھ ہیں ہمارے سامنے، یہ پوری معصومین کی زندگی کے جو سیاسی حالات ہیں، یہ سب ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے ہیں کہ ہم اپنے دین کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے دین کو برباد نہ ہونے دیں، ورنہ ایسی چال چلی جاتی ہے، اتنی میٹھی گولی دی جاتی ہے کہ ابن عباس جیسا امام حسن کا ساتھی معاویہ کی میٹھی گولیوں میں آ کے امام کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے آپ تاریخ کس طریقے سے برگلایا جاتا ہے۔ واقعاً زمانے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کی سیاسی زندگی کے حالات کو اگر آپ دیکھیے تو کیا کیا جہالت نہیں کی گئی ہے، لوگ کس طریقے سے، آپ اگر اس زمانے میں مولا کائنات کے سامنے جنگ صفین کے موقع پر عمرو عاص نے جو دھوکے دیے مسلمانوں کو، اس کو دیکھیے کس بنیاد پر تھا۔ یہ سب مولا علی کے ساتھ تھے، اتنی جلدی مولا علی کے مطلب جو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت پختہ نہیں تھی، امامت کو نہیں پہچانتے تھے۔ ذرا سوچیں، امام کے سامنے اتنی زیادہ سب کچھ نگاہیں رکھنے والے، دیکھنے والے، جب ان کو ذرا سا دھوکہ دیا گیا، ذرا سا دولت دکھائی گئی تو وہ بہک گئے، چلے گئے امام کو چھوڑ کے، امام کے مقابلے میں آ کھڑے ہو گئے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہم تو سب پردہ غیب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی کیا گنتی ہے؟ نہ جانے کون کس لباس میں آئے اور کہاں بہکا کے لے کے چلا جائے۔ کتنی پختہ ہے ہماری امامت، کتنا یقین ہے کہ زمانے کا امام ہمارے ہر پل کو دیکھ رہا ہے۔ لفظوں میں لا کے، زبان پہ آ کے یا مہدی اور الاجل کہنا اور ہے، اور دلوں کی نگاہوں سے اپنے اعمال کو انجام دیتے وقت امام زمانہ کو دیکھنا اور ہے۔ جو حالات ہیں آپ دیکھیے، ایک عالم دین مولا کائنات کے حرم میں جا کے بڑی دعائیں کی اور بہت اس نے تقویٰ پرہیزگاری کئی سال محنت کیا، اور صرف اس کی ایک محنت یہ تھی، وہ چاہتا تھا کہ زمانے کے امام کا دیدار ہو جائے۔
شب جمعہ ایک روز کہا کہ آج آر پار. عالم تھے, آج تو جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے. اور یہ کہہ کے جا کے شب جمعہ ایک امامہ کھول کے ایک امامے کی پٹی زری سے باندھا, ایک اپنی گردن میں باندھا اور دعا کر رہے, رو رہے, سو رہے, سب اسی میں کر رہے, یہاں تک کہ اب یہ دیکھا کہ لوگ نماز شب پڑھنے کھڑے ہو گئے. 1 گھنٹہ بچا ہے بس اذان سن میں. لیکن بار بار یہ کہ آج اگر نہیں ملے تو بس ختم, نہ امامہ نہ ابا بابا کچھ نہیں, اور سب ختم ایک دم. مولا علی سے کہے جا رہے ہیں, مولا علی سے امامہ. اب جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو امامہ پورا کھول کے لپیٹ کے زری کے اندر ڈال دیا کہ امامہ بھی آپ رکھیے اور بس اب جا رہے ہیں, خدا حافظ, اب نہیں آئیں گے, اب آپ کے پاس نہیں آئیں گے. کیونکہ ہم نے اتنی محنت کی اور ہم نے نکلے, دروازے میں پہنچے جیسے حرم کے تو ایک نورانی سید کو دیکھا, ایک نورانی سید کو دیکھا. کہا کہاں جا رہے ہو سید؟ کہا بس اب جا رہے ہیں. اگر انسان کہیں پر غصہ ہو جائے اور غصے کی حالت میں کچھ کام کرے تو سامنے سے آتا ہوا جس کو کچھ بھی نہ معلوم ہو, اگر وہ بھی سوال کرے تو ایسا سمجھتا ہے کہ میرے سارے رنج و مسائل کو یہ جانتا ہے, اسی پر اس کے سامنے سب کچھ بیان کرنے لگتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ اب وہ بیچارہ سامنے والا سوچ رہا ہوا کیا ہے, حالات تو معلوم ہی نہیں کچھ. لیکن یہاں بات ایسی تھی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بس جا رہے ہیں. پوری رات بیٹھے تھے یہاں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. امام حسین کی زری میں بیٹھے ہوئے تھے, معاف کیجیے میں مولا علی کہہ رہا ہوں. پوری رات امام حسین سے کہتے رہے نہیں ہوا, اب میں جا رہا ہوں جناب عباس کے پاس, اور وہاں سے بتا کہ اب نہیں آؤں گا کربلا. تو امام نے کہا میرے ساتھ چلو, دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. کہا نہیں. اب جو سید تھے انہوں نے کہا نہیں, وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے, جانے لے گیا. چلو کو اب کہے چلو میرے ساتھ چلو, میں بھی چلتا ہوں. پلٹ کے آئے جناب عباس کے حرم کی طرف. اب یہ سیدھے تیزی سے بالکل سری کی طرف جا رہے ہیں, صرف شکر. سید نے کہا کہ زیارت نامہ لے لو. زیارت پڑھنا شروع کیا. ابھی زیارت پڑھ رہے ہیں, امام بھی پڑھ رہے ہیں, اور جب خود امام کا نام آیا تو انہوں نے پڑھا تو امام نے جواب بھی دیا. پوری زیارت کیا, مسائل پڑھا, سب کچھ وہاں پر. اور اب جب جیسے ہی اذان ہونے لگی تو یہ اٹھ کے آنے لگے کہ چلو کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ حرم میں چل کے آقا ابوالحسن اصفہانی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. یہ کہہ کے لے کر آئے, اور اس کے بعد جیسے ہی جگہ ملی ایک جگہ پر ہم بیٹھے, انہوں نے کہا بیٹھو, اور میں نے دیکھا کہ وہ تو آقا ابوالحسن اصفہانی سے بھی آگے جا کے کھڑے ہو گئے. اب تو اس کے آگے بھی کھڑے ہو گئے اور اذان ختم ہو گئی, نماز شروع ہوئی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن کیونکہ آقا ابوالحسن اصفہانی کے پیچھے دوسری سب میں تھا, جب وہ رکوع میں جا رہے ہیں تو آقا رکوع میں جا رہے ہیں, پوری امت رکوع میں جا رہی ہے, وہ سجدے میں جا رہے ہیں. تو ہو گیا, سب کچھ دیکھتے رہے. اب میں سجدے شکر میں نے سر رکھا, اور رکھنے کے بعد اب جو سر اٹھایا تو وہ آقا آگے نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو اب یہ فوراً نکلے, جناب عباس کے روضے کی طرف گئے, دوسری طرف گئے, چاروں طرف ڈھونڈ کے آئے آقا ابوالحسن اصفہانی کے پاس. کہنے لگے کہ آقا سید جو آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ تم نے دیکھا؟ کہا دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, 1 گھنٹے سے زیادہ وہ میرے ساتھ تھے, میں ان کے ساتھ تھا, انہوں نے دعا پڑھائی, نماز پڑھائی. آقا ابوالحسن اصفہانی کا وہ امام تھے, اب تو انہوں نے سب پوری رات دعا کیا تھا امام سے. عرض کرنے کا پورا واقعہ صرف اتنا عرض کرنا تھا, آج ہمارے جوان جن مراجوں کی یعنی مرجع تقلید کی تقلید سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ ہمارا ہر مرجع امام سے اتنا قریب ہوتا ہے. آیت اللہ
عبداللہ ابو الحسن اصفہانی اس سے پوچھے تم نے دیکھا؟ یعنی یہ ان کے لیے روز کا معمول تھا کہ وہ آگے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے اور باقی امت ان کے پیچھے، وہ امام کو دیکھتے تھے ویسے تقریباً جو ہمارے سچے حق مرجع تقلید ہیں، جن کو واقعاً جن کی تقلید ہو رہی ہے وہ امام سے جڑے ہوئے ہیں. دنیا یہی چاہتی ہے کہ اسی رشتے کو ختم کر دیا جائے. علماء جو حق برحق علماء ہیں ان سے رشتے کو ختم کر دیا جائے، مراجع سے رشتے کو ختم کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے ذرا سوچیں کہ جب مراجع کو ماننے اور ان کو دیکھنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو کتنا دل پاکیزہ ہے کہ زمانے کا امام آئے گا تو دیکھیں گے. کون دیکھے گا؟ کون؟ مریضان گرامی، اپنے دین کی حفاظت کیجیے. ایسا نہ ہو کہ مولا کہہ رہے ہیں دین زبان پر ہے، نہیں، دلوں میں دین کو اتاریے. کتنی بھی امتحان کی منزل آئے، کتنا بھی آزمایا جائے، اپنے آپ کو نجات دیجیے کہ کبھی امتحانوں میں پائیں پیر نہ پھسلنے پائے، لغزشیں نہ آئیں. اتنا زیادہ اپنے آپ کو بلند کیجیے. امام حسن علیہ السلام کیوں تنہا ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں نے امام کو پہچانا نہیں تھا. کتنی سخت منزل ہے ہمارے مولا کی، کتنی سخت ہے منزل مولا کی. صلح خود کروایا، ساری چال معاویہ اور عمرو عاص کی تھی اور صلح کروایا. اور جب امام نے صلح کر لیا تو اب آ کے وہی لوگ جنہوں نے امام کو صلح پہ مجبور کیا تھا، امام کو آ کے نعوذ باللہ کہتے السلام علیکم یا مزد المؤمنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے سلام. یہ ہوتا ہے عالم اگر معرفت نہ ہو، اہل بیت کی اگر معرفت نہ ہو. اگر ہم دور ہو جائیں گے علماء سے تو ہم اپنے اماموں سے دور ہو جائیں گے. اگر ہم دور ہو گئے مراجع تقلید سے تو اماموں سے دور ہو جائیں گے اپنے. پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ نہ جانے ہم کیا کہہ بیٹھے ہیں. اس طریقے سے لوگوں نے امام کو جا کے سلام کرنا شروع کیا ہے. کتنا تنہا تھا ہمارا امام. واقعہ جو لقب دیا ہے تنہا ترین سردار، اتنا تنہائی میں زندگی گزارنے والا. کتنی مرتبہ آپ کو معاویہ نے 4 آدمیوں کو 2,000 درہم و دینار دے کر بھیجا، مارو. سب پہ جاسوس لگا دیے کہ کس طریقے سے حملہ کیا گیا. کبھی زین کو زہر آلود کر کے کہ گھوڑے پہ بیٹھے تو امام زہر سے، کبھی اس طریقے سے چھپ کے ہاتھ لگا کے حملہ کیا کہ امام کی ران زخمی ہو گئی. یہ سب معاویہ کے کارندے تھے. یہ نہیں جانتے تھے. ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے. ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ صرف ویٹیکن سٹی نہیں بلکہ پورے یورپ کے ہر چوراہے پر معاویہ کے سونے کے مجسمے لگاؤ. اس لیے کہ اس نے جو خدمت یہودیت اور عیسائیت کی ہے وہ کسی ویٹیکن سٹی نے اور کسی باپ نے اور کسی بادل نے نہیں کیا. وہ جو خدمت معاویہ نے یہودیت اور عیسائیت کی ہے کسی نے نہیں کیا ہے، کسی نے نہیں کیا. کل دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ ایک کلپ پڑی تھی، میں نے سنا نہیں کیا کہا. وہ کہہ رہے ایسے اہل سنت کے بارے میں جو بولتے ہیں میں سنتا نہیں، لیکن عجیب جملہ لکھا تھا کسی پاکستان کے کون انجینئر اس کا کہ کھربوں معاویہ فنا ہو جائے تب بھی ایک عمار نہیں پیدا ہو سکتا. عمار بنیے، نیسم بنیے، ابوذر بنیے. اپنے بچوں کو عمار و نیسم ابوذر بنائیے تاکہ کوئی مولا علی کو تنہا نہ رکھ کے چھوڑ سکے، کوئی حسن کو تنہائی میں نہ لے سکے. عزادارو اگر حسین کا حسن کا ساتھ دینے والے ہوتے تو حسن تنہا نہ ہوتے. صلح نہ کیا ہوتا، اس طریقے سے مجبور نہ ہوتے کہ گھر کے اندر آپ کو روزے کی حالت میں زہر دیا جائے. کتنی سخت منزل تھی، کتنے دشمن لگے ہوئے تھے. ارے کیا عمر تھی، 50 سال کی عمر ہے.
اور اس طریقے سے زمانے کے امام جو لوگوں کی ساری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھنے والا، سب کو سہارا دینے والا، سب کی امیدیں، جتنے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، کتنے سخت حالات میں، ان حالات میں اس طریقے سے دشمن نے اپنا کام کیا، اور گھر کے اندر امام غریب، گھر کے اندر امام مجبور کہ جب پانی مانگا تو پانی کے ساتھ زہر دیا گیا، اور ایسا زہر دیا گیا حضرت ہارو، ایسا زہر دیا گیا کہ ہمارا امام اس کو تحت لا سکا۔ یہ زہر اتنا سخت تھا کہ اس زہر نے جا کے جسم کے اندر امام کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ جسم کے اندر کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ارے ایسے گاڑے گاڑے خون ٹکڑے میں گرے ہیں امام کے قیوے کہ امام برداشت نہ کر پائے، اور پھر اب امام اس دنیا سے کس طریقے سے دنیا سے جا رہے ہیں، بہنیں پاس میں ہیں، حسین پاس میں ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب امام نے گریہ کرنا شروع کیا، امام حسن نے پوچھا کہ تیرے بھائی کیوں گریہ کر رہے ہو؟ آواز دیا کہ میں آپ کی اس تنہائی غربت پہ گریہ کر رہا ہوں کہ کتنی مظلومیت میں آپ مارے جا رہے ہیں۔ آواز دیا میرے بھائی، میں تو اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ 30,000 دشمن تم کو مار رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، دارو تابوت برآمد ہوگا، تابوت آئے گا، لیکن ذرا سوچ لیے گا کہ ایک زخمی جسم کا تابوت ہے، آہستہ اٹھائیے گا، آرام سے اٹھائیے گا۔ ارے یہ ہمارا امام جو اس طریقے سے، جس کا جسم قے کے ذریعے کھوکھلا ہو چکا تھا، اب جب غسل کفن کے بعد تیار کیا گیا، جنازہ لے کر نکلے، مدینے میں روضے رسول کے قریب پہنچے، کس طریقے سے دشمن نے حملہ کیا، مروان کی فوج آئی عائشہ کے کہنے کے اوپر، اور ایسے تیر برسائے گئے کہ ہرگز حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے رسول کے برابر میں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں ذرا سوچو، کوئی سننے والا نہیں تھا، محمد نبی چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے ارے دفن نہ کرنے دو، لیکن نبی کے روضے میں قبر کے قریب طواف کو کرنے